بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں۔ آج کی میری ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ باہر کی سیاست ہے۔ ملکی سیاست کا تو میں اتنا ضروری نہیں ہوتا، باہر بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو آج کل چین کے صدر جو ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں اور بڑا اچھا انہوں نے استقبال کیا ہے سعودی حکومت نے ان کا۔ تو اس کے پس منظر پہ ہم ذرا روشنی ڈالیں گے، دیکھیں گے۔ ایک چیز ہے پاکستان کی سیاست میں کہ گھڑی کے آپ نے بڑی باتیں سنی ہوں گی، بڑی خبریں سن رہی ہوں گے کہ توشہ خانہ سے ایک گھڑی تھی جو سعودی حکومت نے دی تھی، وہ جو ہے تو وہ وہاں سے نکال کے بیچ دی گئی۔ بہرحال لیکن ایک چیز جو اس میں غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وہ گھڑی کی جو خبریں ایک نئی طرح سے دوبارہ سے اٹھ کے منظر عام پہ آئیں، اس کی ٹائمنگ کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ آخر ایسا کیا معاملہ تھا کہ اس کو اس ٹائم پہ کیا۔ ایک طرف تو ہمارے پاس یہ خبر تھی کہ سعودی بادشاہ جو ہیں محمد بن سلمان وہ پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں، پاکستان میں بڑی اچھی سرمایہ کاری کریں گے، تیل کی انڈسٹری میں وہ پیسے لگائیں گے، گوادر میں۔ لیکن اچانک ان کا دورہ ملتوی ہو جاتا ہے۔ تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے، اس کے پس منظر میں گھڑی کے دیکھوں تو گھڑی کی جو واویلا مچایا گیا تو یہ اس کی وجہ اس کو دورے کو خراب کرنے کی تھی۔ اب اس میں کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ کس طرح سے میڈیا استعمال ہوتا ہے ان کے ہاتھوں میں، اور کس طرح سے حکومت استعمال ہوتی ہے۔ سب کا اپنا کردار ہے، سب کہنے کی باتیں ہیں کہ لوگ آزاد ہیں، ادارے آزاد ہیں۔ ہم سب سیاست کے جال میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پاکستان کے دشمن کیسے کس کو استعمال کب کہاں کیسے کر لیں گے۔ تو وہ گھڑی کا شوشہ چھوڑا، سعودی حکومت جو تحفے دیتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی تحفوں کو دیے ہوا کو پبلسٹی نہ کی جائے۔ یہاں تو پبلسٹی نہیں کی گئی بلکہ اس کو تو علم نشرہ کیا گیا، اس کو شور مچایا گیا کہ ہائے بیچ دی آئے، اور دی ہوئی چیز جو ہے تو وہ تحفے میں چلی گئی۔ لیکن اس کے پیچھے فائدہ کس کو ہوا اور نقصان کس کو ہوا؟ نقصان پاکستان کو ہوا، فائدہ پاکستان کے دشمنوں کو ہوا، کیونکہ سرمایہ کاری نہیں ہوئی۔ بظاہر تو وہ جو دشمن ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کرا، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کسی کی سازش تھی، کری جا سکتی تھی۔ چوری تو ہے، تحفہ دیا ہوا خراب کیا گیا ہے، اس کو رکھنا چاہیے تھا سنبھال کے، لیکن اس کی خبروں کو جس طرح استعمال کیا گیا، اس کی بات کو جس طرح استعمال کیا گیا وہ دیکھنے والی بات ہے۔ اب جو کچھ بھی ہوا، بہرحال سعودی حکومت نے دورہ ملتوی کر دیا، نہیں کیا۔ لیکن اس کے پیچھے میرے کو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ چین جو ساتھ میں شریک ہو رہا تھا سرمایہ کاری میں سعودی عرب کی، اس کو فائدہ ہو گیا۔ وہ اس دورے سے ہٹ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے چین اور سعودی عرب نے مل کے آپس میں سیٹنگ کر لی کہ جی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے بجائے یہ سعودی عرب میں کیوں نہ ہم ایک دورہ کر لیں اور وہاں جو کچھ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں ان کی یادداشتوں پر دستخط کریں اور کچھ نئی باتیں کریں۔ اب یہ سب آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح سے ہوا، لیکن جس نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ وہی ہے جو سعودی عرب کا بھی دشمن ہے اور چین کا بھی دشمن ہے۔ میری بات سیدھی صاف ہے کہ امریکہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے اس میں۔ بظاہر تو امریکہ نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن حقیقت میں اس نے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ شرارت کی اس کے اوپر پالیسی پہ وہ چلتے ہیں، میں حق بات صاف کروں گا، جس کی وجہ سے ان کو اب ہو رہا ہے نقصان، کیونکہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ وہ ایک صدی انہوں نے گزار لی، 20 سال 30 سال 40 سال جس طرح سے شرارت سے انہوں نے اپنی، لیکن ان کی شرارت میں جو کونے پہ پڑے ہوئے تھے، جو دیوار کے اس پار پڑے ہوئے تھے، وہ سکون سے رہے، انہوں نے اپنی ترقی کری، وہ اپنا کام کرتے رہے۔ اب وہ خود ایک اژدھا بن گئے، اب وہ سب کو نگلنے کے چکر میں اسی کی بات کر رہا ہوں، چین کی۔ اب وہ کیا رہا ہے کہ امریکہ نے تو بظاہر پاکستان کو نقصان کرا، اس میں میں جو سمجھتا ہوں، لیکن انہوں نے چین کو فائدہ پہنچا دیا۔
حالانکہ چین کے بھی خود مخالف ہیں، لیکن وہ اللہ کی حکمت کو اور حالات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بس وہاں پر میں کیا کہوں کہ ایسا لگتا ہے وہاں پہ جس طرح پاکستان میں بے دین لوگوں کی حکومت آتی ہے نا، ایسے ہی بے دین امریکہ میں بھی آتے ہیں۔ امریکہ میں یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ منافق مسیح کی حکومتیں چل رہی ہیں اور منافق مسیح کو ہی سپورٹ کیا جاتا ہے۔ سچا مسیح تو کوئی شاید آنے ہی نہیں، وہاں بھی نہیں دینا چاہتا، جس طرح سے یہاں پاکستان میں اسلامی نظام نہیں چاہتے، اس طرح سے سچا مسیح امریکہ کا صدر بھی نہیں بن سکتا۔ وہاں پہ بھی جو بھی بنتے ہیں 50 سال 70 سال سے منافق مسیح کی آ رہی ہے، جن کے پاس سوائے شرارتوں کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ مثال کے طور پر وہی تھا کہ خشوگی قتل ہوا، اس کی ویڈیو ایک نے بنائی، دوسرے نے پبلسٹی کر دی، کتنی مستی چڑھی ہوئی تھی۔ اب اس مستی کا نتیجہ انہیں سامنے نظر آ رہا ہے نا کہ اس طرح سے چینی حکومت سربراہ کا لی پنگ کا جو ہے تو چینی صدر کا کس طرح سے سعودی عرب میں استقبال ہوا ہے اور کس طرح سے وہ دوستی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ لیکن یہ دوستی کے پیچھے میرے عزیز ہموطنوں وہی بات میری پھر آ جاتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی بڑی اچھی دوستی ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی چین اپنی دوستی کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ نہ پاکستان کے کوئی فائدے میں ہے نہ سعودی عرب کے کوئی فائدے میں، کیونکہ بات وہیں آتی ہے جو میں شروع سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ چین کی صنعت دوسرے ملک میں منتقل نہیں ہونی چاہیے۔ چین بے شک اپنی چیز اپنے ملک میں بنائے اور آزادی کے ساتھ دوسرے ملکوں میں بیچے، لیکن بنانے کا کام جو ہے نا وہ اپنی سرحد سے باہر نہ کرے، کیونکہ یہ میری پالیسی ہے، یہ میرا اصول ہے اور میں اس پالیسی کے اوپر ہی اپنی سیاست کرتا ہوں، اپنی بات بھی اسی کے اوپر ہی کرتا ہوں۔ لیکن یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے پاکستان کو تو بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب سعودی عرب بھی مجھے پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اب جو امریکہ کی حکومت ہے نا ساول والے، وہ اس لیمو کو جیسے کاٹ رہی ہے تو وہ سیدھی چھری سے کاٹتی ہے، ایسے کر کے یہ سیدھی چھری سے کاٹتی ہے، اس کو کاٹ دیتی ہے۔ اب چین کیا کر رہا ہے کہ وہ دنیا کے ملکوں کو الٹی چھری سے کاٹ رہا ہے، پیار سے کاٹ رہا ہے، سرمایہ کاری سے کاٹ رہا ہے۔ یہ لوگ اپنی شرارت سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں، امریکی اور یورپین ہو جو بھی ہیں، اور چین پیار محبت سے کاٹ رہا ہے، لیکن کسی کو نظر نہیں آئے گا اس کے اوپر۔ اب انہوں نے تو کر لیا اپنا کام، پاکستان کا بھی نقصان کیا، اپنا بھی نقصان کیا، سعودی عرب اور چین کو قریب کر دیا۔ یعنی کہ اگر وہ پاکستان میں ہی آ کے سرمایہ کاری کرتے تو بات یہاں ختم ہو جاتی، لیکن وہ یہاں نہیں آئے بلکہ آپس میں سیٹنگ کر کے سعودی عرب میں سرمایہ کاری اور پھر سعودی عرب کے ساتھ افریقی ممالک کو بھی ساتھ میں ملا رہے ہیں۔ یہ ہے پاکستان اور اسلامی ملکوں کے دشمنوں کی پالیسی کہ وہ نہ اپنا چھوڑا نہ ہمارا چھوڑا۔ یہ حرکت اب یہ مجھے یہی لگتی ہے، تو میں تو صاف بات کرتا ہوں، اگر وہ سمجھیں گے تو اس پر غور کریں گے، اگر اس کا حل چاہتے ہیں تو حل بھی یہی ہے کہ جس طرح چین سرمایہ کاری کر رہا ہے وہ بھی سرمایہ کاری کریں، لیکن وہ اس طرح کریں کہ دیں ٹیکنالوجی دیں، پڑھائیں اور پڑھا کے بھیجیں، جا کے کہیں کہ جاؤ بھائی اپنے ملک میں جا کے کام کرو، اپنا غلام نہ بنائیں ورنہ پچھتائیں گے، روئیں گے۔ اس میں پیچھے جو منافق ہیں، جو منافق صدر لے کر آتے ہیں، جو منافق حکومتیں قائم کرتے ہیں، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وہ آج امریکہ کے جڑ میں بیٹھے ہوئے اس کے دوست بنے ہوئے ہیں، کل وہاں چین کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ میرا مطلب صاف ظاہر ہے، اس میں یہودی بھی ہو سکتے ہیں، یہودی کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ چین اور بھارت ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو جو بھی کوئی ہیں سب کو ان کو فائدہ ہوگا۔ صرف زیادہ مسلمان تو نقصان میں جائے گا، عیسائی بھی کوئی فائدے میں نہیں جائیں گے، وہ بھی بربادی کی شکل بن جائیں گے ایک طرح سے، اور وہی گدھے کی کھال پہن کے جو ہے نا گھٹنوں پہ سے پھٹی ہوئی وہ دکھائیں گے کہ آئے ہم تو مفلس ہیں۔ تو میرے عزیز وطنو یہ ہے وہ پالیسی کا مسئلہ۔ اب میں اپنی بات کروں تو بھائی میرے عزیز وطنو، میرے پاس تو جو ہے تو علم ہے، عوام کا تعاون اگر ہو تو میں مسائل حل کر سکتا ہوں۔ میرے لیے میں نے تو سعودی عرب کو بھی جب بھی مسئلہ پڑا اس کے لیے بھی بڑی کوشش کری اور بڑی ان کو صحیح بات کی جس سے ان کو فائدہ ہی ہوا۔ خشوگی کے معاملے میں بھی میں نے ان کو بچایا، اور جو
ہم ایران پہ الزام لگایا گیا کہ اس نے ان کی آئل تنصیبات پہ حملہ کیا ہے، تو اس کو بھی میں نے کہا کہ بھئی ایران کا مسئلہ نہیں ہے، تو سعودی عرب کی حکومت کو فائدہ ہی ہوا میرے سے۔ اب اگر دیکھا جائے تو سعودی حکومت جو ہے اس کے اوپر میرا حق بنتا ہے امداد کا اور جو بھی کچھ دینے دلانے کا۔ تو اگر عوام میرے ساتھ تعاون کرے گی تو آپ یہ سوچیں کہ ہمیں کتنا فائدہ ہوگا۔ آپ ایسے لوگوں کو حکومت پہ بٹھاتی ہے عوام جو کہ صرف تعلقات خراب ہی کرتے ہیں، بنا نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پاس حق بات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور وہ تعلقات خراب کرتے ہیں تو پھر مفلسی کھڑی ہوتی ہے، تجارت بھی خراب ہوتی ہے، امداد کا عنصر بھی خراب ہوتا ہے، حالات بھی ملک کے اندر خراب ہوتے ہیں، اور ان کو پھر کام بھی نہیں آتا، نہ وہ تعلیم کا حال بہتر کر سکتے ہیں، نہ وہ کسی بھی چیز کا، کوئی شعبے کا، کسی کا پولیس میں انتظامی امور میں اصلاحات بھی نہیں لا سکتے، صنعت کو ترقی نہیں دے سکتے، بے روزگاری کو ختم نہیں کر سکتے، یہ بہت سے بنیادی مسئلے، رہائش کے مسئلے وہ نہیں حل کر سکتے۔ ایک معمولی سی دکان جو ہے وہ بھی 70-80 لاکھ روپے کی ہو گئی ہے، تو یہ کیا غریب آدمی کیسے لے لے گا؟ وہ تو فٹ پاتھ پر ہی جا کے اپنا کام کرے گا نا۔ تو فٹ پاتھ پہ بڑھتے آ رہے ہیں، فٹ پاتھ پہ بھی مافیا پیدا ہو گئی ہے۔ لنڈا بازار میں چلے جاؤ تو لنڈا بازار میں بھی ریڑیاں جو ہیں وہ ٹھیکے پہ لگ رہی ہیں، کہ ایک آدمی اپنا ٹھیکہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ 10 ٹھیلیاں لگا رہا ہے اور گاؤں والی کو لگا دیتا ہے کہ یہ مال بیچ۔ تو مافیا تو ہر جگہ پہ بڑھتی جا رہی ہے، تو عوام کو یہ چیز سوچنی چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر عوام میرے ساتھ تعاون کرے گی تو یوں سمجھے کہ یہ لیمو ہے نا، یہ سعودی حکومت کو ایسے نچوڑنا پڑے گا۔ کیوں؟ میں نے ان کی خدمت کری ہوئی ہے، ان کے لیے ان سے پیسے لینا، ان سے کرنا کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کو تو حق دینا پڑے گا، اور جب دیں گے تو پھر آپ یوں سوچیں کہ ڈالر جو ہے وہ 100 روپے کا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن عوام تعاون کرے، مسئلہ کیا کوئی بھی نہیں ہے، عوام چور اور سوکار کو سمجھنے اور پہچاننے کی کوشش کرے۔ بس میرے بھائیوں یہ 2 باتیں تھیں، ایک تو سعودی عرب کی تھی جس میں کہ جس کسی نے بھی ہمارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اس نے اصل میں اپنا نقصان کیا، اور ہمارا نقصان تو یہی ہے کہ ہم نقصان سے بچیں گے جب ہم عقل پکڑیں گے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، یہ تھا میرا آج کی ویڈیو کا مقصد۔ اب آپ سمجھیں گے تو ہم پوری قوم کو فائدہ ہوگا، نہیں سمجھیں گے تو کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے تو اپنا حصہ ڈال دیا۔ السلام علیکم۔